اچھا بچوں، کل کی نشست میں جو بات چل رہی تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا کہ ایمان اور کفر کی راہیں کہاں سے جدا ہوتی ہیں۔ اور پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ نجومی جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں 2 توحید کے آخری درجات میں، ایک توحید تدبیر میں اور ایک توحید الوہیت میں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ نے ستاروں کے حوالے کر دیا اور ستارے ان میں روحیں ہیں اور وہ اپنے پجاریوں اور اپنے منکرین دونوں پر اپنے احکامات نافذ کرتی ہیں اور اپنے پجاریوں اور اپنے معبودین ان کا نفع کرتی ہیں اور نقصان سے انہیں بچاتی ہیں، اور جو ان کے منکر ہیں ان کو یہ تکالیف اور سزائیں دیتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ایسی ہیں تو اب لہذا ان کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے نجومی لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ خوشبو جو اللہ کے گھر کا حق ہے اور اللہ کے بندے اللہ کے لیے بیت اللہ پر چڑھاتے تھے، یہ نجومی لوگ جب مختلف ورد اور وظیفے کرتے ہیں تو مختلف خوشبوئیں بھی جلاتے ہیں تاکہ ان ستاروں کی روحیں خوش ہوں اور ان کے مشرکانہ اعمال میں ان کے زوم اور گمان کے مطابق معاذ اللہ برکتیں پڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصل دور کے ہیں، اور بیت اللہ کعبۃ اللہ ان کے قبضے میں رہا، اور 6 مہینے تک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مکہ مکرمہ مسلمانوں کا بیت الخلافت رہا۔ تو دارالخلافہ ایک ہی بار مکہ مکرمہ بنا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو جب بیت اللہ کو غسل دیا جاتا تھا تو 2 ڈول بھر کے عطر خالص گلاب کا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھیجتے تھے تاکہ خدا کے گھر کی دیواروں پر بیت اللہ کو اندر سے جب صاف کیا جائے تو اس پر اس کا چھڑکاؤ کیا جائے اور بیت اللہ کو دھویا جائے تو اچھی سے اچھی خوشبو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیش کرتے تھے۔ یہ اللہ کی نظر تھی، اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام ہوتے تھے۔ نجومی لوگ یہی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں جب وہ مختلف ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور مختلف ستاروں کے نام جپتے ہیں۔ اب تک ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے شرکیہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد فرمایا ہے اور بتایا کہ توحید تدبیر میں یہ مشرک ہیں، اس لیے جب اس کائنات کے نظم و انصرام میں، اس کائنات کے چلانے میں یہ اللہ کے ساتھ ستاروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر عبادت میں بھی لا محالہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ کائنات کا نظم و ضبط اور کائنات میں نفع اور نقصان اور عبادت آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے اسی کی عبادت ہوگی، اور جس کی عبادت ہوگی اس سے لازماً یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ نقصان سے بچائے گا اور نفع سے بہرہور فرمائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جو بات کہی ہے، 3 جماعتیں انہوں نے فرمایا تھا نا، یاد ہوگی پچھلی عبارت، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تیسری دیکھیے، اور اس تیسری عبارت میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری عبارت دیکھیے۔ دوسرا گروہ، پہلا نجومیوں کا، دوسرا گروہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کا کہا، اور اس کے بعد تیسرا گروہ آئے گا۔ اس دوسرے گروہ کے بارے میں
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس دوسرے گروہ اور اس کی 3 باتیں بھی سن لیجیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ توحید تدبیر اور توحید الوہیت، توحید عبادت میں جو لوگ شرک کرتے ہیں، جہاں سے اسلام اور کفر کی راہیں جدا ہوتی ہیں، حضرت فرماتے ہیں والمشرکون وافقوا المسلمین فی تدبیر الامور العظام وفیما ابرم وجزم. یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر تشریح اس کے بعد. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہیں اس عقیدے میں کہ بڑے فیصلے اس کائنات کے، امور عظام اور جو بھی قطعی اور حتمی فیصلے ہیں وہ کرنے میں مسلمان جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، مشرکین کہتے ہیں بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَمْ يَتْرُكْ لِغَيْرِهِ خِيَرَةً. اور وہ لوگ مشرکین کسی کو اس کائنات میں مختار نہیں مانتے بشرطے کے کام بڑے بڑے ہوں. وَلَمْ يُوَافِقُوهُمْ فِي سَائِرِ الْأَمُورِ. اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان میں ان کا عقیدہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. پہلی بات یہ کہ ذهبوا الى ان الصالحین من قبلہم، دنیا میں جو شرک کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے کچھ نیک بندے گزرے ہیں ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے پچھلی نسلوں میں، عبد اللہ، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ، اور اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص قرب اور مقام انہیں ملا. فَآتَاهُمُ اللَّهُ الْأُلُوهِيَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت سے خوش ہو کر انہیں اپنی خدائی بخش دی. الوہیت جو اللہ کا خاصہ تھا اللہ نے اپنے ان بندوں کو دے دی. سبحانہ وتعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. فاستحقوا العبادۃ من سائر خلق اللہ، سو یہ لوگ اللہ کی مخلوق کی عبادت اور پرستش کے حقدار بن گئے. خدا نے اپنی خدائی میں انہیں ساجا اور شرکت دے دی، لہذا اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی بھی عبادت کریں. کما ان مالک الملوک یخدمہ عبدہ، جس طرح کہ دنیا میں دیکھو کوئی شہنشاہ ہے اور اس شہنشاہ کی خدمت اس کے نوکر کرتے ہیں، فَيُحْسِنُ خِدْمَتَهُ، اور جب نوکر بہترین خدمت کرتا ہے، فَيُعْطِيهِ خِلْعَةَ الْمَلِكِ، تو یہ خوش ہو کر بادشاہ اپنی شاہی پوشاک، اپنے اختیارات اپنے اس نوکر کو دے دیتا ہے. وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ بَلَدٍ مِّن بِلَادِهِ، اور اپنی حکمرانی، اپنی مملکت کے، اپنے ملک کے شہروں میں، اپنی ملک کے شہروں میں سے کوئی ایک شہر اس کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اتنی میری خدمت کی ہے، میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ جاؤ اور فلاں صوبہ تمہارا ہو گیا. فَيَسْتَحِقُّ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، تو اس صوبے والے، اس شہر والے اس نوکر کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس نوکر کی اطاعت بھی کرتے ہیں. یہ نوکر در حقیقت اس شہنشاہ کا نوکر ہے، لیکن اس شہر والوں کے لیے چونکہ بادشاہ ہے اس لیے یہ شہر والے اس کی عبادت کرتے ہیں یا اس کی بات کو مانتے ہیں. بس اسی طرح ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے جن کو اللہ اپنی الوہیت میں اپنا ساجی اور شریک بنا لیتا.
یہ ہے وہ پہلی بات جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ حضرت نے دوسرا گروہ نجومیوں کے بعد جو فرمایا کہ والمشرکون، اور یہ شرک کرنے والے ہیں، اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں، ہم سب کے بھی معاصرین ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مورتیوں کی پرستش کی جاتی ہے اور جہاں بھی بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اور ان کا خیال حضرت کے بقول رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کا انتظام اللہ خود کرتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ مثلا ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے؟ یہ مشرکین کہتے ہیں اللہ نے، ایشور نے، بھگوان نے۔ کائنات میں حکمرانی دینا اور لینا کس کا اختیار؟ بڑے بڑے کام ہیں، کہتے ہیں اللہ نے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ نے۔ تو الغرض اس کائنات میں کتنے ہی حوادث اور واقعات، منافع اور مضار، نفع کی باتیں اور نقصان کی ایسی ہیں جس میں کوئی مورتی پرست ہو، کوئی بت پرست ہو، کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، سب کہتے ہیں اوپر والے کے کام ہے، سب کہتے ہیں اوپر والا ایسے کرتا ہے۔ تو یہ چیز سب میں مشترک ہے۔ اسی لیے اب قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ تعالی کی جہاں توحید تخلیق کا ذکر ہے اور اللہ کی توحید ذات کا ذکر ہے اور توحید خلق کا ذکر ہے، بڑے بڑے مشرکین اس بات کو مانتے تھے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے یہ بھی سب اس بات کو مانتے تھے، مشرکین مکہ، کہ اتنے بڑے بڑے کام سوائے باری تعالی کی ذات کے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان پر انہی کے قول سے حجت قائم کی ہے، اور اللہ نے کہا ہے میری توحید کے تم اس بات حد تک قائل ہو تو آگے بھی بڑھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ آگے نہیں بڑھے اور اللہ تعالی کی توحید کو اس حد تک محدود کر دیا کہ کائنات میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ان چیزوں کا حقیقت میں پروردگار اللہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں ان لوگوں کے عقیدے بیان کیے ہیں اور اللہ تعالی نے ان پر حجت اور دلیل قائم کی ہے۔ اور سورہ مومنون میں ارشاد باری تعالی ہے کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 86 نمبر آیت میں 23ویں سورہ ہے المومنون، 18واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں کا مالک اور اس بڑے تخت کا عرش عظیم کا مالک کون سے؟ یقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، آپ ان سے کہیے ڈرتے نہیں ہو؟ اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، 84 نمبر آیت میں تو کہہ ان سے کہ زمین کس کی اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے بیچ میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، اب کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو آپ فرما دیجئے پھر تم سوچتے نہیں؟ 88 نمبر آیت میں ارشاد ہوا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، تو کہہ ان سے پوچھ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا حکمران اور مالک کون؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کسی کو پکڑنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ قل فأنا تسحرون، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم پر جادو پڑ جاتا ہے کوئی؟ کیا کرتے ہو؟ تو یہ مشرکین اللہ کی توحید ذات میں اور توحید تخلیق میں، توحید خلق میں مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ جہاں سے گمراہی چلتی ہے وہ توحید تدبیر ہے،
اور وہ توحید تدبیر میں جب مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہیں معاذ اللہ جو اس کائنات کو چلاتے ہیں، تو کہتے ہیں چونکہ چلاتے وہ ہیں لہذا ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی بھی اور ان کی بھی۔ تو توحید کے دونوں درجوں میں یہ مشرکین خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ پھر وہ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایسے سمجھو کہ جیسے کوئی نوکر اپنے آقا کی بڑی خدمت کرتا ہے، تو اس زمانے سے پہلے ہمارے دور سے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ نے ان سے خوش ہو کے اپنی خدائی میں انہیں اپنا شریک ٹھہرا لیا۔ اور مثال اس کی دنیا میں ایسے جیسے بادشاہ اپنے کسی نوکر کی خدمت سے خوش ہو کے اسے اپنی بادشاہی میں شریک کر لے۔ اب اس بات پر غور کیجئے گا کہ دنیا میں جتنا بھی شرک کا نظام ہے نا، یہ مثالوں کی بنیاد پہ چلا ہے، حقیقت کی بنیاد پہ نہیں۔ اور عقل اور اصول کی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں پہلے کوئی چیز ثابت کیجئے، کوئی حقیقت ثابت کیجئے، اور آپ کی عقل کے درجے کا جو آدمی ہے وہ اس حقیقت کو بغیر مثال کے آپ کی طرح سمجھ جائے۔ یہ مثال تو ہوتی ہے اس لیے کہ جو تھوڑی عقل رکھتا ہے اس کو تشریح کے ذریعے سمجھایا جائے کہ یہ ہم تشریح کر رہے ہیں، یہ دیکھو مثال تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی عقل برابر نہیں ہوتی۔ تو مثال ہوتی ہے اس حقیقت ثابتہ کی تشریح اور تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے جو حقیقت پہلے سے ثابت ہو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ مثال کے ذریعے خود حقیقت ثابت کی جائے۔ حقائق کو ثابت کرنے کے اصول اور ہیں، اور جو لوگ مثالوں کے ذریعے حقائق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں سب سے کمزور ترین طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مثال کے ذریعے سے وہ حقیقت تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت جو ثابت ہوتی ہے اس کے اصول اور ہیں۔ دنیا میں اللہ کی توحید حقیقت میں ثابت ہے، اس توحید کی تشریح کے لیے تو مثال دی جا سکتی ہے، لیکن کوئی آدمی مثال سے توحید کو ثابت کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کا علم پورا نہیں ہے یا اس کی عقل پوری نہیں ہے کہ وہ ایک کھلی ہوئی حقیقت کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور بجائے اصول کے مثال سے وہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی مشرک اقوام ہیں یہ سب کی سب اپنے شرک کو مثالوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، خود شرک حقیقت نہیں ہے جو ثابت کی جا سکے، اور نہ ہی کوئی دنیا میں ایسا اصول ہے جس کے ذریعے شرک کے لیے کوئی اصول فراہم کیے جا سکے۔ اس لیے یہاں بھی انہوں نے مثال ہی سے مدد لی، اور انہوں نے کہا دنیا میں ایسے سمجھو جیسے بادشاہ غلام کی شاندار خدمت سے خوش ہو گیا اور اپنی مملکت اس کے حوالے کر دی۔ اسے کہا جاؤ اور فلاں صوبہ تم سنبھال لو۔ اتنا خوش ہوا اپنے نوکروں اور چاکروں سے کہ کہا چلو 40 دن کے لیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم تم بن جاؤ۔ یہ ہیں ایسی چیزیں، کیونکہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ درجے کا شخص سمجھتا ہے، اور اس کی عقل میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ مجھے کسی دن مر کے خدا کو جواب دینا ہے، وہ تو اللہ کو مانتا نہیں۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اختیارات سپرد کر دیے۔ ایک صوبہ دے دیا، ایک شہر دے دیا، پورا ملک ہی دے دیا، 40 دن کے لیے آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ تو مشرکین کہتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے معاذ اللہ، اور جب کسی کی عبادت سے خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ، اور جو میری خدائی ہے میں نے تمہیں دے دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑے صاف اور واضح الفاظ استعمال فرمایا، فَآتَاهُمُ اللَّهُ الْأُلُوهِيَّةَ۔ یہ مشرکین کے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی خدائی میں انہیں شریک بنا لیتا ہے اور انہیں اپنی الوہیت یعنی خدائی دے دیتا ہے، اپنا اختیار، اپنا علم اللہ انہیں دے دیتا ہے۔
فاستحقوا العبادۃ من سائر خلق اللہ، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی بھی عبادت کی جائے۔ حالانکہ حضرت نے جو ان کا مسلک نقل کیا ہے، یہ مشرکین کی بات بغیر دلیل کے، حضرت کی تو عبارت یہ نہیں ہے، اب ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں نا، تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ بات بغیر دلیل کے ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے بندوں نے ایسی اللہ کی عبادت کی کہ اللہ ان سے خوش ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ اللہ نے فرمایا فاجتباہ ربہ، اس کے پروردگار نے اسے چن لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے نستفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا تھا، مگر، اور اللہ نے کہا بل عباد مکرمون، یہ میری بڑی عزت والے میرے بندے تھے، لیکن ان میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خدا ہو گیا ہوں، اللہ نے فرمایا ان میں سے کوئی یہ کہہ کے تو دیکھے، فذالک نجزیہ جہنم، ہم اسے جہنم کا مزہ نہ چکھا دیں، کذالک نجزی الظالمین، جو حد سے بڑھتے ہیں ان کو بس ایسے ہی پھر سزا ملنی چاہیے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کہتا اتنی عبادت بندگی کے بعد کہ اللہ نے مجھے اپنا شریک بنا لیا، تو لوگوں اللہ کے علاوہ میں بھی تمہارا پروردگار ہوں، معاذ اللہ، اللہ نے کہا ہم جہنم کا مزہ سکھا دیتے۔ اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور بادشاہ اور ان کے غلام کی مثالوں سے یہ باتیں ثابت کرنا، مثالوں سے بلا حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اب مثال سے شرک کو ثابت کرنا کہ جی دیکھیں چھت پہ چڑھنا ہو تو پھر سیڑھی تو لگانی ہی پڑتی ہے نا، اور کنویں سے پانی نکالنا ہو تو رسی ڈول کا تو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنا ہو تو پھر درمیان میں ان لوگوں کو خدا کا ساجی اور شریک بنانا ہی پڑتا ہے نا جی، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ کوئی پوچھے کہ اگر چھت 4 فٹ کی پڑی ہوئی ہو تو پھر کیا کرو گے، اور کوئی پوچھے کہ کنویں کا پانی پایاب ہے تو پھر کیا کرو گے، یہاں کہاں گئی مثال، ختم ہو گئی۔ تو مثال کی بنیاد پر جو شرک ثابت کرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایسی مثالوں کی بےخونی کی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے ایسے مثال دینے والے مشرکوں کے متعلق قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو میں ان کو پوجوں، ان کا پرستار بن جاؤں۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خوشی پر نہیں چل سکتا، تمہاری خوشی یہ ہے کہ شرک کروں، میں قطعاً شرک نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اور اگر میں نے ایسے کیا تمہاری خوشی کے لیے شرک کیا تو میں تو بہک جاؤں گا اور صحیح راہ میرے پاس نہیں رہے گی۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اور آپ کہہ دیجئے میرے پاس میرے پروردگار کی شہادت پہنچی، قرآن پہنچا، اللہ نے خود گواہی دی کہ وہ ایک ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اللہ کی اس گواہی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس اب وہ چیز نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی ہے کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں چلتا اس کائنات میں سوائے اللہ کے۔ یقص الحق، وہ صحیح بات کو کھول کے رکھ دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہتر چکانے والا ہے۔
جو تمہارے اور میرے درمیان میں جھگڑا ہے اس کو چکانے والی وہی ذات ہے اور سب سے اچھی ذات ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ مجھے برا بلا کہنے سے اور قرآن کو جھٹلانے سے اور خدا کی گواہی اور اس کی قسم کو رد کر دینے سے اللہ کا غصہ کیوں نہیں نازل ہوتا، کیوں نہیں عذاب آتا؟ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، آپ کہیے اگر اس عذاب کا کوئی اختیار میرے پاس ہوتا نا لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو کام میرا اور تمہارا کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ کو خوب معلوم ہے بے انصاف لوگ کون ہیں۔ اللہ نے رد کر دیا اور اللہ تعالی نے بتایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے خدا نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قطعاً ان کی خوشی کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ ان کی خوشی شرک کرنے میں ہے، اور ہم نے اس امت کو محفوظ فرمانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو شرک سے پاک رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اس کائنات میں حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اختلاف تھا کہ اصحاب کہف نے کتنے دن گزارے اس کھوہ میں، اس غار میں، اور اللہ تعالی نے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ انہیں کہیے اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چھپے ہوئے بھید آسمانوں کے اور زمین کے، یہ بھی ایک بھید ہے، یہ بھی ایک راز ہے، کتنا عرصہ تک وہ رہے ہیں وہاں پر یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اب صرف ہی و اسما، عجب دیکھتا ہے اور سنتا ہے، وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کوئی نہیں دیکھتا، اور جیسے وہ سنتا ہے ایسا کوئی نہیں سنتا۔ اس کا سننا بھی بلند و بالا، اس کا دیکھنا بھی عجیب۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے بندوں میں اس کے علاوہ کوئی مختار نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، حکم اس کا چلتا ہے۔ تم کہتے ہو کتنی مدت تک اصحاب کہف رہے، یہ وہ جانتا ہے۔ تاریخ میں کئی طرح سے آتا ہے، بتایا سب سے زیادہ ٹھیک وہ عدد ہے جو اللہ بتائے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے بندوں کا کوئی مختار نہیں، کسی کو اختیار نہیں دیا، اور اللہ جب حکم کرتا ہے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ہونے دیتا، نہیں ٹھہرانے دیتا۔ تو جب تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے اور توحید تدبیر کے، تو لا محالہ عبادت بھی اسی کی کرو گے، کیونکہ جب یہ مانو گے کہ کائنات میں نفع اور نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور جس کی عبادت ہونی چاہیے نفع اور نقصان ایک کو حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کی دعائیں بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ یہ تو آپس میں ملے جلے، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے اپنی توحید کا، اور توحید تدبیر اور توحید عبادت اس کو ساتھ ساتھ لے آئیں۔ مثلا سورہ حج میں آپ دیکھیں، اللہ تعالی نے فرمایا حج کرو، اور حج میں تم جانوروں کو ذبح کرو، اور فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ 10 ذی الحج کو، ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ اپنے جسم کا میل کچیل نبیڑیں، ولیوفوا نذورہم، اور پورے کریں اپنی منتیں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کریں اللہ کے اس قدیم گھر کا۔ ذالک، یہ سن چکے، یہ بات ہماری پہنچ گئی، کان کھول کے سن لیا ہے، ہمارے گھر آؤ گے تو تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اچھا دیکھو سن چکے ہو نا، پھر اگلی بات سنو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ کا ادب کرے گا، اس کی عظمت کا اعتراف کرے گا، تو اس آدمی کے لیے یہ اچھا ہے، اس کو اس کا اجر اپنے رب کے پاس ملے گا۔
شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ اس کے حاشیے پہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں، یعنی جس دن احرام باندھا، حجامت اور ناخن نہیں لیتے، نہ جسم سے بال کاٹنے نہ ناخن کاٹنے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، بدن سے ننگے رہتے ہیں، اب 10ویں تاریخ سب تمام کرتے ہیں، یعنی جو جو پابندیاں تھیں 10ویں تاریخ کو ختم کرتے ہیں، حجامت کر کر یعنی حجامت کر کے، غسل کر کر نہا کر کے، کپڑے پہن کر طواف کو جاتے ہیں، جس کو ذبح کرنا ہے پہلے ذبح کرتا ہے، اور منتیں اپنی مرادوں کے واسطے جو ماناؤ وہ ادا کریں، جو بھی منتیں مانی ہیں اللہ نے کہا انہیں ادا کرو، جو کچھ بھی نظر مانی ہے خدا کے حضور میں پیش کرو، جو حج کی وجہ سے مثلا حج تمتع کیا، قران کیا، قربانی دینا واجب ہو گئی، یا وہاں پر مقیم ہے، عید الاضحیٰ آ گئی، قربانی دینا واجب ہو گئی، اللہ نے کہا قربانی دو، اگلا جملہ دیکھو، یہ سب چیزیں کیا ہو گئیں؟ یہ خدا کی عبادت ہے نا، اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ دیکھا آپ نے، حضرت نے اس مختصر ترین عبارت میں توحید تدبیر اور توحید الوہیت دونوں کو جوڑ دیا اور بتایا کہ اصل میں منت اللہ کے لیے مانتے ہیں، اس لیے کہ منت عبادت ہے۔ منت ماننا کہ میں جانور ذبح کروں، منت ماننا کہ اتنا چڑھاوا چڑھاؤں، منت ماننا کہ اتنے پیسے دوں، یہ سب اللہ کا حق بنتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس لیے مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی عبادت اپنی الوہیت میں شریک کر لیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں اللہ پہ، اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ اسی سورہ حج میں آیت نمبر 34 میں دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور دنیا میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، ہر فرقہ اس کے لیے ہم نے اصل میں قربانی ضروری قرار دی تھی کہ جانور ذبح کریں۔ عیسائی، یہودی، جس مسلمان جس کا اللہ کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے، وحی کے ذریعے ہر ایک پر وحی کی گئی کہ دیکھو جانور میرے نام پہ ذبح کرتے رہنا، اللہ کا نام لو ذبح پہ، من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے تمہیں خدا نے دیے ہیں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے حکم میں رہو، فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور میرے بندوں کو جو عاجزی سے رہتے ہیں دنیا میں، بندگی میری اختیار کی بھی ہے، سر اٹھا کر نہیں چلتے، غرور اور کبر کے مارے ہوئے نہیں ہیں، انہیں خوشخبری سنا۔ یہ کون بندے ہیں جو سر نہیں اٹھاتے؟ یہ کون بندے ہیں جو بندگی کی حدود میں رہتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب نام لیجیے اللہ کا تو ان کے دل ڈر جائیں۔ کوئی کہتا ہے خدا کا واسطہ ہے، بس آدمی پگھل جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے نام پہ، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے بڑی ذات کا نام لیا۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جس زندگی میں مصیبت پڑ جائے، پھنس جائیں کسی تکلیف میں، قرض میں، کسی مرگ میں، کسی کا انتقال ہو گیا، اس مصیبت میں، بیماری آ گئی، اس مصیبت میں جو مصیبت ان پہ آئی سہ لیا انہوں نے، والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا اس پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں
حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مواشی ذبح کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے. دیکھا آپ نے، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر فرقے کو ہم نے کہا ہے، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وحی نازل کی، ہر ایک مذہب نے ہم نے ضروری قرار دیا کہ جب جانوروں کو ذبح کرو تو میرا نام لینا، میرا نام لے لے کے جانور ذبح کرنا. حضرت فرماتے ہیں مواشی ذبح کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے. اگلا جملہ ہے جو کانٹے کا ہے، اس کے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی نیاز دلانا، فرمایا اس کی عبادت ہو گئی. اللہ کو چھوڑ دیا، کسی بت کی، کسی کی نیاز ہندو مشرک کوئی دلاتا ہے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پھر سنو جملہ حضرت کا، یہ ایسی عبارتیں ہیں جو ہمارے اساتذہ جب تفسیر پڑھاتے تھے تو کہتے تھے انہیں زبانی یاد کرو، پھر سنتے تھے. اس کے سوا یعنی جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کی نیاز پیش کرنے کے علاوہ اور کی نیاز ذبح کرنا، اس کی عبادت ہو گئی. کسی اور کی نیاز دلائی، جانور ذبح کر دیا تو یہ اس آدمی نے اس کی عبادت کی. حضرت فرماتے ہیں تو شرک ہوا. مواشی ذبح کرنا نیاز اللہ کی ہر دین میں عبادت رکھی ہے، اس کے سوا اور کی نیاز ذبح کرنا اس کی عبادت ہو گئی تو شرک ہوا. اس لیے اللہ نے ایسی چیزیں کسی کو نہیں کہیں کہ کوئی آدمی اٹھے اور اللہ کے ساتھ معاذ اللہ شرک شروع کر دے. یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے سورہ حج میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں دینی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو مشرکین ایک بات تو وہ یہ کہتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگلی بات دوسری، وقالو، اور یہ کہتے ہیں مشرکین کیوں خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، توحید تدبیر اور توحید الوہیت دونوں جڑی ہوئی ہیں. جو نفع اور نقصان کرتا ہے اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعا مانگو، اور جس سے تم دعا مانگتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے. قالوا لا تقبل عبادت اللہ الا مذمومۃ بعبادت. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مشرکین ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پرانے لوگوں کی عبادت سے خوش ہوا اور انہیں خدائی میں اپنا ساجی اور شریک ٹھہرا لیا. دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا، الا مذمومۃ بعبادتہم، جب تک کہ تمہاری عبادت میں خدا کے حصے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان نیک بندوں کا بھی حصہ نہ پڑے. بل الحق فی غایت اللہ تعالی، فی غایت التعالی، بلکہ اللہ تعالی تو حد درجہ بلند و بالا ہے. فلا تفید عبادتہ، تو اللہ کی عبادت سے تمہیں اتنا اچھا نفع نہیں ملے گا کہ تقربا منہ، اللہ بہت بلند ہے، بہت بے نیاز ہے. تو اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو تو تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. یہ مشرکین کا دوسرا مفروضہ، دوسری مثال، دوسرا باطل خیال، دوسرا غلط عقیدہ اور دوسرا جھوٹ. سنو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آپس میں بات کرتے ہیں یا دلیل دیتے ہیں شرک کی کسی کو بھی، تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ایک تو دلیل دینا کہ ساجے اور شریک ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی عبادت کی ہے بہت زیادہ تو خدا نے انہیں اپنا خدائی میں شریک ٹھہرا لیا. دوسری کیا کہتے ہیں کہ اللہ مذمومۃ بعبادتہ، دیکھو اللہ تمہاری عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ تم خدا کے پیاروں کی بھی عبادت نہ کرو. اب یہ خدا کے پیارے کون ہیں؟ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں مشرکین اور کہتے ہیں کہ بلکہ تمہیں حقیقت بتائیں، اللہ تو بہت بلند و بالا ہے جی، خدا کو کیا پڑی ہے ہماری عبادتوں کی.
خدا کی عبادت نہ بھی کریں تو بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، اور اگر تم کرو گے تو خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکو گے. بل لا بد من عبادت ہؤلاء لیقربوا الی اللہ زلفا. تو پھر تم ان نیک لوگوں کی پرستش کرو تاکہ یہ تمہیں اللہ کا بہت نزدیکی بندہ بنا دیں. تم اگر صرف خدا کی عبادت کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکو گے. تم اللہ کے ان پیاروں کی عبادت کرو، ان پیاروں کے ساتھ خدا کے جو پیارے ہیں اپنا تعلق جوڑ کر رکھو. جب تم ان کی عبادت کرتے رہو گے تو یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ خود نہیں قریب ہوتا جب تک کہ، اور نہ کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جب تک کہ خدا کے پیارے درمیان میں نہ آ جائیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ مشرک یہ بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص ان تک کہاں پہنچ سکتا ہے. اللہ ہماری سنتا نہیں. یہ مشرکین اس طرح لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں سنتا تو اللہ کے پیاروں کو سناؤ، اللہ کے پیارے وہاں پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ پیارے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اللہ ان کی رد نہیں کرتا. تمہاری سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا. تم جو بات کہو تم بڑے گناہگار ہو، خدا سنتا نہیں، اور وہ بڑے پیارے ہیں ان کی موڑتا نہیں. ہر شخص کی براہ راست اللہ تک پہنچ کہاں ہے بھئی؟ دیکھو چھت پر جانا ہے تو سیڑھی لگاتے ہو یا نہیں؟ درمیان میں کوئی واسطہ بناؤ. ٹھیک یہ مرض قرآن نے بیان کیا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے وہیں سے یہ بات لی ہے. سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا یہ شرک کرتے ہیں خدا کے ساتھ. اللہ تو جانتا ہے، اس لیے خدا کی توحید قرآن کریم میں کمال ہے جو ثابت ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے، کمال کی باتیں اللہ نے نازل فرمائی ان پہ اور لوگوں کو بتایا کہ اصل عقیدہ کیا ہے اور اللہ تعالی تک کیسے پہنچنا ہے. اللہ نے فرمایا 23واں پارہ 39 نمبر سورت، اللہ نے کہا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ہم نے اپنی کتاب ٹھیک صحیح آپ کی طرف نازل کی ہے. فاعبد اللہ، بندگی اختیار کیجئے اللہ کی، مخلص اللہ الدین، اور خالص میری بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. الا للہ الدین الخالص. لوگوں یاد رکھو، سنتے ہو، سمجھتے ہو، میری بات تم تک پہنچتی ہے. الا یاد رکھو، للہ الدین الخالص، بندگی کے سارے مراسم، عبادت کی ساری رسومات، بندگی اور جتنی بھی چیزیں غلام ہونے پر دلالت کرتی ہیں سب کی سب اللہ ہی کے سامنے بچا لاؤ. الا للہ الدین الخالص. سنتے ہو، میری بندگی چاہیے اللہ کی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو عبادت میں خدا کا شریک اور ساجی ٹھہرا رکھا ہے، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کو پوجتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ اللہ کے پیارے ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. قرآن کبھی پڑھیں تو پتا چلے نا کہ توحید اور شرک کیا ہے. ہم قرآن پڑھیں کیوں؟ اور پڑھیں تو بس اسی نیت سے کہ ثواب ملے، ہمارے مردے بخشے جائیں. زندگی تھوڑی ہی گزارنی ہے. اللہ نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے پیاروں کو جو پوجتے ہیں اسی لیے پرستش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں گے. دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ چیز جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت بلند و بالا ہے جی،
اللہ کی بندگی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اولیاء اللہ کی پرستش بھی ساتھ نہ کرو. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ کہتے ہیں فلا تفید عبادتہ تقربا منہ بل لا بد من عبادت ہؤلاء لیقربوا الی اللہ زلفا. صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت تمہیں کافی نہیں ہے کہ تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ان پیارے بندوں کی عبادت بھی کرو لیقربوا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں دیکھیے، حضرت کی عبارت کی تشریح کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے سورہ انعام میں اس کی مثال بیان فرمائی. اللہ تعالی نے فرمایا ان ظالموں کو دیکھ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں. 136 نمبر آیت، 8واں پارہ، 6 سورہ انعام. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کھیتیوں میں جو اللہ نے پیدا کی، والانعام، اور مویشیوں میں. مویشی اللہ نے دیے، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اور کھیتی اللہ نے دی، اس کھیتی باڑی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق اپنے مویشیوں کے، اپنے جانوروں کے، اپنی فصلوں کے دو دو حصے بنا کر کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے. نمبر 1، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہتے ہیں یہ دوسرا حصہ جو دیکھتے ہو مویشیوں کا اور فصلوں کا، یہ ان کا ہے جو ہمارے شریک ہیں، یعنی ہم نے جنہیں خدا کا پیارا ٹھہرایا ہے اور ہم نے جن کو خدا کا ساجی اور شریک بنایا ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، سو جو حصہ اپنے زوم، اپنے خیال میں اللہ کے پیاروں کا اور اللہ کے شریکوں کا ہے، اس میں سے کوئی چیز اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے. 10 بکرے تقسیم کیے، 5 اللہ کے، 5 اللہ کے شریکوں کے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو 5 اللہ کے پیاروں اور شریکوں کے لیے رکھے ہیں ان میں سے ایک بکرا خدا کے نام پر اور چلا جائے، 6 ہو جائیں ادھر. یہ نہیں ہو سکتا. 100 من گندم خدا نے دی اور 90 من گندم اس میں سے رکھ لی اور 10 بیچ دی اور 90 کے 2 حصے کر لیے. 45 کا حصہ 45 اللہ کو دے دیے، 45 اللہ کے پیاروں کے لیے، شرک کے لیے رکھ لیے. اب وہ جو 45 اللہ کے پیاروں کے لیے اپنے خیال کے مطابق رکھے ہیں نا کہ ان کی بھی عبادت ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں، ان کی تو موڑتا نہیں، ان کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے. جیسے چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی لگائیں گے. اللہ نے فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، جو کچھ ان کے شریکوں کا ہے اسے خدا کی طرف نہیں آنے دیتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 45 دیکھا تھا تو 45 من میں سے کہیں یہ 44 رہ جائے، نہ ہو ہی نہیں سکتا. وما کان للہ، اور جو حصہ اللہ کا ہے فہو یصل الی شرکائہم، اس حصے کو کم کر کے شریکوں کی طرف جانے دیتے ہیں، پہنچ جائے کوئی پرواہ نہیں. 5 بکرے تھے، دمبے تھے، شریکوں کے 4 ہو جائیں، 6 اللہ کے ہو جائیں، بالکل نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے 3 ہو جائیں اور 7 کے 7 شریکوں میں شامل ہو جائیں، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں. آخر جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی منت دے رہے ہیں، نظر نیاز کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کے پیارے ہیں نا. 45 من گندم الگ کی تھی، خدا کی گندم 46 من ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کی گندم میں سے 15 من ادھر چلی جائے اور خدا کا حصہ 30 کا ہو جائے اور ادھر کا 60 کا ہو جائے، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں، خدا کے شریک ہیں، کوئی نہیں، یہ خوش ہوں گے تمہیں اللہ ہی کے قریب کریں گے. اللہ نے کہا ساء ما یحکمون، کتنا برا انصاف ہے جو تم کرتے. اور اس پہ پڑھو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ رحمہ اللہ. قرآن کو سمجھا ہے تو انہوں نے سمجھا ہے.
اللہ نے کھول دیا تھا قرآن اس خاندان پہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کے صاحبزادوں پہ، خاص طور پہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور پھر آگے چلو تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی توحید پر محنت اور کام کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے، پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا، بتوں کی طرف بدل دیا، اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے، اس سے زیادہ ڈرتے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کریم کی عبارت کا مطلب۔ حضرت فرماتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ اللہ کی نظر دینی یہ ہے کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دینا، اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کی نظر دینی یہ ہے کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دینا، اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا۔ اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو، پھر جو کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے۔ یعنی اللہ کی نیاز دینی اس کی راہ میں کہ اللہ کے شریکوں کو دلوا دے تو اس کا فائدہ اس انسان کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا، اور اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو، پھر جو کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وجہ پر دے تو شرک ہے۔ یعنی اس نے اللہ کی بجائے اللہ کے پیاروں کے نام پر دے دیا تو یہ تو اس نے شرک کر دیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس پر اللہ نے الزام دیا مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہراوے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ بزرگ کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے دے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان بزرگوں کے اللہ تعالیٰ نے فقیروں غریبوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے، کھلائے ان کو اور کہ اللہ اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچے، تو اس صورت میں اسے ثواب ملے گا۔ یہ حضرت کے اس سارے قول کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہراوے کہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے دے تو حکم برداری اللہ کی اور چیز فقیر کو اور ثواب اس شخص کو کے بدلے اس بزرگ کو، یا اس کو فقیر کی جگہ ٹھہراوے کہ چیز اس کی کر دے، فقیر کو کوئی چیز دے دی، پھر اس کی چیز لوگوں کے کام آئی تو اس کو ثواب ہوا۔ حضرت نے اس لیے یہاں پر خدا کی توحید کو بالکل واضح کیا ہے۔ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشرکین کے اس شبے کو دور کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ان مشرکین کو دیکھو دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ تک کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے، جی بس اللہ کے پیاروں کو دو تو وہ تمہیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کا رد کیا ہے اور پھر تیسری چیز کہی، فرماتے ہیں یہ مشرکین تیسری بات ان کی یہ ہے وَقَالُوا هَؤُلَاءِ يَسْمَعُونَ، کہتے ہیں کہ جن بتوں کے نام کی تم نظر و نیاز دیتے ہو یہ سب تمہاری
پکار کو سنتے ہیں، وَيُبْصِرُونَ اور یہ تمہارے حالات کو دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، سب انہیں اس دنیا جہان کی خبر کا علم اور خبریں پہنچتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کے علم میں شرک۔ وَيَشْفَعُونَ لِعُبَّادِهِمْ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو ان کی عبادت کرتا ہے اس کی سفارش بھی اللہ کے حضور میں کرتے ہیں۔ وَيُدَبِّرُونَ أُمُورَهُمْ اور جو ان کی عبادت کرتا ہے ان کے کاموں کو سنوارتے ہیں، وَيَنْصُرُونَهُمْ اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے جو مسلمان نہیں کرتا اور مشرک کرتا ہے، توحید تدبیر۔ یدبرون امورہم وینصرونہم اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ فنحتوا علی اسمائہم حجارا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس باطل نظریے کے تحت انہوں نے کیا کیا؟ ان بزرگوں کے نام پر پتھر تراشے، وَجْعَلُوهَا قِبْلَةً عِنْدَ تَوَجُّهِهِمْ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور انہوں نے کہا کہ جو پتھر کے بت صنم تراشے ہیں ان کو ہم ایک علامت مقرر کرتے ہیں، یہ علامت دیکھیں گے تو وہ بزرگ یاد آئیں گے، ان بزرگوں کی طرف توجہ رکھنے کے لیے ایک علامت بنانی چاہیے، اور وہ علامت بت بن گئی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر اس نسل کے بعد ایسے مشرک ان کی اولادیں اور بچے پیدا ہوئے، فَلَمْ يَفْطِنُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْنَامِ وَبَيْنَ مَنْ حَيَّ عَلَى صُورَتِهِ کہ انہوں نے اس فرق کو ہی بھلا دیا، مٹا دیا کہ یہ بت جو بنائے گئے تھے یہ خدا نہیں مانے گئے تھے، اصل میں ان کے پیچھے جو بزرگوں کی روحیں ہیں انہیں خدا کا شریک بنایا گیا تھا۔ اب جو دوسری نسل آئی، تیسری چوتھی نسل آئی مشرکوں کی، تو مشرک اپنے باپ دادے کے شرک کے اس فلسفے کو بھول گئے۔ فَظَنُّوا مَعْبُودَاتٍ بِأَعْيَانِهَا اور انہوں نے ان مورتیوں ہی کی پرستی شروع کر دی، کیونکہ ان مشرکین کا خیال یہ تھا کہ مجرداً صرف اور صرف روح کی عبادت کرنا، اس کی طرف خیال ہر وقت لگا رہے، یہ ذرا انسان کے لیے مشکل ہے، نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کچھ ایسے کرو، کوئی کام کرو کہ جو مرنے کے بعد سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری سفارشیں کرتے ہیں خدا کے حضور میں، خدا چاہے نہ چاہے اسے اپنے پیاروں کی ماننی پڑتی ہے۔ تو ان روحوں کی طرف تو توجہ پوری نہیں رہ سکتی، تو اس لیے اس طرح کرو، اس روح کے نام پر ایک بت تراش دو۔ مثلا کسی ایسے آدمی کی روح ہے جو خدا سے تمہارے لیے 2 کروڑ کی منظوری کروا دیتا ہے، 1 ارب روپیہ تمہیں دلوا سکتا ہے۔ اب تم ہر وقت اس اپنے خدا کی روح کی طرف تو توجہ نہیں کر سکتے، اس لیے ایک بت تراش لو، لکشمی دیوی تراش لی، تو بتوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر بت تراشے تاکہ ان کو توجہ کا قبلہ ٹھہرائیں۔ اور یہ مورتیاں اصل نہیں تھیں، اصل تو یہ یاد دلانے والی تھی روحوں کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری تیسری چوتھی نسل میں ایسے مشرک جاہل پیدا ہوئے کہ وہ روحوں کو بھول گئے اور انہوں نے پرستش اور عبادت شروع کر دی خود ان بتوں ہی کی۔ وَلِذَلِكَ رَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ تَارَّةً بِالتَّنبِيهِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ وَالْمُلْكَ لَهُ خَاصَّةً۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی بنا پر کبھی تو اللہ تعالی نے ان مشرکوں کا رد کیا ہے قرآن میں، اس بات پر تنبیہ کی اور کہا کہ دیکھو حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، دیکھو ملک اور بادشاہ اللہ ہی کا ہے۔ اور کبھی وَطَارَةً بِبِيَانِ أَنَّهَا جَمَادَاتٌ اور کبھی اللہ نے اس پر انہیں مورد الزام ٹھہرایا اور ان کا رد کیا اور کہا
کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. اور پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اعراف کی ایک آیت کا حوالہ دیا، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، نواں پارہ 7ویں سورت اور آیت نمبر 194، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں، امثالکم لوگوں تمہارے ہی جیسے بندے، فدعوہم بھلا پکارو تو ان کو، دعا مانگو ان سے مصیبتیں اور مشکلات دور کرنے کے لیے، منافع اور نتائج حاصل کرنے کے لیے، جن کو تم نے ہمارا شریک ٹھہرایا اپنے جیسے بندوں کو ان سے مانگو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو چاہیے کہ تمہاری اس پکار کو سنیں، تمہاری اس دعا کو قبول کریں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے کر کر یہ دکھاؤ. اللہ نے چیلنج کیا ہے شرک کرنے والوں کو. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، اور ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ لیتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، انہیں کہیے کہ اپنے ان سارے خدا کے پیاروں کو جن کو تم پیارے سمجھتے ہو، جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، بلاؤ ان سب کو. ثم کیدونی، اور پھر جو تم سے ہو سکتا ہے میرے خلاف کر گزرو. فلا تنظرون، بالکل مجھے ڈھیل نہ دو، مہلت نہ دو. تم مجھے ان چیزوں سے ڈراتے ہو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تمہارے ان سارے پیاروں اور تم سمیت سب کے مقابلے میں میرا حمایتی اللہ ہے. نزل الکتاب، جس نے قرآن نازل کیا ہے، وہ یتولی الصالحین، اور نیک بندوں کی مدد وہی کرتا ہے. کتنے صاف الفاظ میں اللہ نے شرک کا رد کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو تیسرے ہیں نا، یہ وہ ظالم ہیں جو خدا کی یہ دوسرا گروہ مشرکین کا، ان کی تیسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس طرح اللہ کے پیاروں کو شریک کرتے ہیں معاذ اللہ خدا کی خدائی میں. اور یہ ان کا شرک تدبیر میں ہے کہ اس کائنات کو چلاتا کون ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے 11ویں پارے میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، 31 نمبر آیت میں ان سے پوچھ کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے، بارش کون برساتا ہے، والارض، زمین سے اناج، سبزیاں، نباتات کون پیدا کرتا ہے، امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہے کان کا، سماعت کا، بصارت کا، آنکھوں کا، امن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو جیتا زندہ مردے سے پیدا کر دیتا ہے اور نکالتا ہے مردہ جیتے سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے کام کی اس کائنات میں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ ہی تدبیر کرتا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے تمہیں ڈر نہیں لگتا. مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ کار عالم کا مدبر اللہ ہے، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. یہ ان میں سے ایک گروہ تھا پورا، لیکن عبادت غیر کی کرتے تھے معاذ اللہ. وہ جہالت تھی ان کی. اس لیے اللہ نے کہا کہ تدبیر میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسے تیسرے درجے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے توحید ذات، پھر توحید خلق اور پھر توحید تدبیر. اور فرماتے ہیں توحید تدبیر میں 3 گروہوں کو ٹھوکر لگی، ایک نجومیوں کو، دوسرا ان مشرکین کو جو عبادت کرتے ہیں. اور سوچ لینا چاہیے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ قصیدے لکھیں اور کہیں کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اس کائنات کے سارے کام شاہ عبد القادر صاحب، اس کائنات کے سارے کام حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. تدبیر عالم میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے
کہ تیسرے کون سے ہیں جو اس شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست